اب رخ کرتے ہیں اسپین کا، جہاں پہ کورونا کے باعث اموات کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، لیکن نئے مریضوں کی تعداد میں بدستور کمی آ رہی ہے۔ اسپین کے وزیر صحت کہتے ہیں کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ ایسے میں زراعت کے شعبے کو افرادی قوت فراہم کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر مقیم افراد کو وقتی طور پر کام کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کی مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے قمر فاروق۔ جی، اسپین میں جو کرونا وائرس سے ہلاکتوں میں بڑی تیزی آئی تھی، اس میں کسی حد تک کمی آنے کے بعد دوبارہ منگل اور بدھ کے دن کی جو وزارت صحت کی جانب سے اعداد و شمار دیے گئے ہیں، اس میں معمولی اضافہ ہوا ہے، لیکن وزیر صحت کا کہنا ہے کہ یہ معمولی اضافہ ان مریضوں کا ہے جو پہلے سے ہاسپٹل میں داخل تھے، لیکن حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ ہسپتالوں کی جانب نئے مریضوں کی آمد بالکل کم ہے، جس کی وجہ سے توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کرونا وائرس پر قابو پا لیا جائے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسپین بھر میں تقریباً 757 لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے اور تقریباً 48,000 کے قریب، ایک بڑا فگر ہے، 48,000 کے قریب لوگ صحت یاب ہو کر گھروں کو بھی چلے گئے، جبکہ 1,46,000 لوگ کرونا وائرس سے متاثر ہیں۔ وزیر خزانہ کا یہ کہنا ہے کہ جو ایمرجنسی 26 اپریل تک کی ہے وہاں تک ہی رہے، اس کے بعد جو لوگوں کی معمولات زندگی ہے اس کو رواں دواں کر دیا جائے، لیکن محدود اس میں جو حفاظتی اقدامات ہیں، بہت زیادہ لوگوں کا جمع ہونا ہے، اس کو محدود رکھا جائے گا۔ لیکن یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ 26 اپریل کے بعد جو بازاروں میں رونق نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ کل سے ایک خبر گردش کر رہی ہے جس کو لے کر پاکستان کے اندر بھی بہت سارا لوگ سوچ رہے ہیں کہ شاید اسپین کے اندر امیگریشن اوپن ہونے جا رہی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اسپین کے اندر کوئی امیگریشن کھلنے جا رہی ہے، صرف یہ ہے کہ اسپین زرعی ملک ہے اور اس وقت فروٹ اور سبزیوں کا سیزن ہے۔ انہی دنوں میں مراکش، بلغاریہ، رومانیہ اور پولینڈ سے بہت سارے لوگ عارضی ویزوں پر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس دفعہ سرحدیں بند ہونے اور کرونا وائرس کی وجہ سے کوئی بندہ بھی اسپین میں نہیں آ رہا، تو لہٰذا حکومت اسپین نے کل ایک قانون پاس کیا ہے جس کے مطابق کہ اسپین کے اندر جو اللیگل لوگ ہیں، غیر قانونی رہائش پذیر ہیں، ان لوگوں کو اور وہ لوگ جو حکومتی امداد پر گھروں میں رہ رہے ہیں، وہ لوگ حکومتی امداد کو بحال رکھتے ہوئے کھیتوں میں کام کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر خاص زلفی بخاری نے بھی کل ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی کونسل خانے ہیں ان کے اندر جو ویلفیئر اتاشی ہیں وہ پاکستانی کمیونٹی جہاں جہاں پر بھی آباد ہے ان کے مسائل کو سنیں اور اس حوالے سے ڈیٹا مرتب کرے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بارسلونا کے اندر پاکستانی کونسل خانہ تو موجود ہے لیکن یہاں پر ویلفیئر اتاشی نہیں ہے۔ 2018 کے بعد سے یہ پوسٹ بالکل خالی پڑی ہے۔ حکومت پاکستان سے پاکستانی کمیونٹی بارسلونا میں رہتے ہوئے یہ بھرپور مطالبہ کر رہی ہے کہ اس وقت ہمیں ایک ویلفیئر اتاشی کی اشد ضرورت ہے جو مشکل میں گری ہوئی اس کمیونٹی کو دیکھے اور ان کی مشکلات کے حل کے لیے آگے بڑھے۔